الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة بحبيبه المصطفى الصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله التقى والنقى وعلى أصحابه أولو الصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم الإيقاع. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ ایدینا سہل لنا اشقالنا. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لامحدود درود نبی کریم رؤوف الرحیم نور مجسم سرور کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات فخر کائنات باعث تخلیق کائنات حسن کائنات حسین کائنات نور کائنات تنویر کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنا ذکر خیر کرنے کے لیے اکٹھا فرمایا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج ہمارا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت جتنے بھی احباب یہاں پر تشریف لائے ہیں سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. سب سے پہلے میں جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. جتنے بھی احباب آئے اللہ رب العزت سب کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے تحریک کے ساتھی آئے یا جتنے بھی دوسرے احباب آئے ہیں ہم تمام کو جامع مسجد نور بلال کی انتظامیہ اور بزم کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. علامہ صاحب جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ہمارے تینوں مہمان الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں وہ آپ کے سامنے ہوں گے. صرف ایک حدیث اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. یہ حدیث میں نے پہلے سنائی بھی ہوئی ہے اور جن احباب نے نہیں سنی وہ سن کے ایمان تازہ کریں اور جنہوں نے پہلے سنی ہے وہ ایمان تازہ کریں. جنہوں نے نہیں سنی وہ سن کر اپنے علم میں اضافہ فرمائیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوے کی طرف تشریف لے کے جاتے ہیں اور حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. کافر آپ کو کہتے ہیں کہ اے عروہ بن مسعود جاؤ اور جا کر دیکھ کے آؤ کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم جنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. مسلمانوں کی پوزیشن کیسی ہے, کیا ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے, کتنے لوگ ہیں.
جا کے دیکھ کیا ہوتا کہ ہم اس حساب سے اپنی تیاری کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد واپس تشریف لے کے آتے ہیں۔ جب واپس تشریف لے کے آتے ہیں تو کافر پوچھتے ہیں کہ اے عروہ بن مسعود بتاؤ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں یا نہ کریں؟ تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بڑو، اے کافرو، تم مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کرو۔ کافر پوچھتے ہیں کہ اے عروہ بن مسعود ثقفی اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے؟ کیا ان کے پاس فوج زیادہ ہے؟ کیا ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ جنگ نہ کریں؟ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی فرماتے ہیں کہ کافروں وہ تعداد میں تم سے کم ہے، اسلحے کے لحاظ سے بھی وہ تم سے کم ہے، لیکن ایک بات ان میں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے نبی سے پیار بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ اپنے نبی سے پیار بہت کرتے ہیں۔ اس سے اب پتہ کیا چلا؟ کافر نہ تو تعداد سے ڈرتا ہے، کافر نہ ہی مسلمانوں کے جنگ سے ڈرتا ہے، نہ ہی ایٹمی بم سے ڈرتا ہے۔ کافر جب بھی ڈرے گا جذبہ عشق مصطفیٰ کے ساتھ ڈر جائے گا۔ کیا پاکستان کے پاس پہلے ایٹمی طاقت نہیں تھی؟ کیا پاکستان کے پاس پہلے میزائل نہیں تھے؟ لیکن کبھی بھی پہلے فرانس اتنا نہیں ڈرا تھا جتنا آج ڈرا ہے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ کافر تمہارے بم سے نہیں ڈرتا، کافر جب بھی ڈرتا ہے جذبہ عشق مصطفیٰ سے ڈرتا ہے۔ کافر جب بھی ڈرتا ہے جذبہ عشق مصطفیٰ سے ڈرتا ہے۔ انہوں نے جذبہ عشق مصطفیٰ دیکھا، ڈر گئے۔ اب حضرت عروہ بن مسعود ثقفی آگے شان بیان فرما رہے ہیں، مختصر کرتا ہوں۔ کہتے جی میں کیسر و کسرا تک گیا، میں بڑے بڑے بادشاہ کے محلات میں گیا، میں نے کبھی کسی کے پوجنے والوں کو، کسی کے ماننے والوں کو اپنے بادشاہ کا اتنا احترام کرتے نہیں دیکھا جتنے مصطفیٰ کے صحابہ مصطفیٰ کا احترام فرماتے ہیں۔ یارو نبی کے صحابہ نے نبی کا اتنا احترام کیا کہ کافر بھی اگر دیکھنے آیا تو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ یارو میں کہتا ہوں آج کل کے ان 2 نمبر پیروں اور مولویوں سے اس وقت کے کافر اچھے تھے جن کو صحابہ کی شان تو سمجھ میں آئی، جن کو صحابہ کی شان تو سمجھ آئی۔ آج ٹکے ٹکے کے لوگ اٹھتے ہیں جن کو اپنے باپ کا بھی نہیں پتا کہ ان کا باپ کون ہے، کھڑے ہو کر جناب سیدنا امیر معاویہ پر بھونکنا شروع کرتے ہیں۔ اور تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم ان پہ لان تان کرو؟ جب ان کے ساتھ حضرت امام حسن نے کر لی صلح تو آج کون سا مولوی ہے جو ان کے خلاف بکواس کرتا ہے؟ ہمارا صرف ایک ہی قانون ہے کہ جس کے ساتھ امام حسن نے صلح کی قیامت تک ہماری اس کے ساتھ صلح ہے، اور جس کے ساتھ امام حسین نے جنگ کی قیامت تک ہماری اس کے ساتھ جنگ ہے۔ صرف سادہ سا اصول ہے، اس کے علاوہ ہم نہ کسی ایسے کتے کو برداشت کریں گے جو صحابہ پہ بھونکے گا، جو صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں ذرا سا بھی برا خیال لائے۔ وہ انسان کا بیٹا نہیں، وہ کسی سگ کا بیٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ جو انسان کا بیٹا ہو وہ صحابہ کا ادب و احترام کیا کرتا ہے، وہ نبی کے ہر صحابی کا ادب و احترام کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں قربان جاؤں امیر اہل سنت کی بصیرت پر، جنہوں نے کافی سال پہلے عوام اہل سنت کو یہ نعرہ دے دیا، جن کو پتا تھا کہ کوئی گروپ پنڈی سے اٹھے گا جو اٹھ کے صحابہ پہ لان تان کرے گا، اپنے آپ کو شمشیر اعلیٰ حضرت بھی کہلائے گا، اپنے آپ کو مفتی بھی کہلائے گا، لیکن بھونکے گا نبی کے صحابہ کو۔ اس امیر اہل سنت کی بصیرت کو سلام جس نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ کمال کی بات ہے، بزرگوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سبق سنا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ مولویوں کی گھنٹوں کی تقریریں وہ کام نہیں کرتی، دو درویش کا ایک جملہ کام کر جاتا ہے۔ لوگوں کی تقریریں ایک طرف، امیر اہل سنت نے فرمایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ جملہ ایک طرف، سارے علماء کا دفاع کرنا ایک طرف، بابا جی خادم رضوی کا وہ جملہ ایک طرف جو آپ فرماتے تھے
فرمایا کرتے تھے لوگوں یہ جو صحابہ ہیں یہ تحقیقات کے لیے نہیں بلکہ ان کا ادب و احترام کیا کریں، ان کا ادب کریں۔ میں کہتا ہوں بزرگوں کے جملے وہ کام کر جاتے ہیں جو علماء کی تقریریں کام نہیں کرتی۔ ہر روز جتنے بھی ہمارے اولیاء ہیں سب کو سلام ہے۔ یہاں پر اب بات چل پڑی، اتفاقاً بات سنا دو ان علماء کے لیے جو صحابہ پہ بھونکتے ہیں۔ مولانا روم اس حقائق کو نقل فرماتے ہیں، اور جو حقائق ہوتی ہے یہ سچ ہوتا ہے، یہ جھوٹ اس کا کسی کو نہیں پتا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑا معنی خیز وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک چڑیا تھی اور اس کے ساتھ ایک اس کا میل تھا، چڑا تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایک درخت پہ بیٹھے تھے، درخت پہ بیٹھے کہ اتنے میں دیکھا کہ سامنے سے ایک بڑا جبے کبے والا بندہ آیا جس نے دستار پہنی ہوئی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، وہ سامنے سے آ رہا ہے۔ اب چڑیا نے اسے کہا کہ اپنے میل سے چڑے سے کہا کہ ہم اٹھ جاتے ہیں، یہ شکاری ہے، اس نے ہمارا شکار کرنا ہے۔ چڑے نے کہا نہیں جی یہ تو بڑا صوفی آدمی ہے، یہ تو بڑا صوفی آدمی ہے، جملے پہ غور کرنا، یہ تو بڑا صوفی آدمی ہے، بڑا جبہ پہنا ہے، یہ تو بڑا مفتی ہے، یہ تو شمشیر اعلیٰ حضرت لگتا ہے۔ اس نے کہا جی بڑا مفتی ہے، اس نے ہمیں کیا کہنا ہے؟ لیکن چڑیا نے کہا، اس نے کہا کہ نہیں یہ شکاری ہے، اس نے ہمارا شکار کرنا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ چڑے نے اس کی بات نہ مانی، بالآخر وہ قریب آیا، قریب آ کر اس نے اپنے جبے سے تیر کمان نکالا اور شکار کیا، چڑے کو مار دیا۔ چڑیا اڑ گئی، جا کے بادشاہ وقت سے اس نے کہا کہ فلاں بندہ ہے، اس نے میرے شوہر کو قتل کیا، اس کو بلایا جائے۔ بادشاہ نے اس کو بلایا، بلا کے سامنے مقدمہ ہوا۔ اب بادشاہ اس سے پوچھتا ہے چڑیا سے بتا اس کے ساتھ کیا کریں، اس کو کون سی سزا دیں، کیا اس کو قتل کریں، اسے قصاص لینا، اسے دیت کیا کرنا ہے، بتا کیا کریں اس کے ساتھ۔ چڑیا نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف میں ایک بات چاہتی ہوں کہ اس بندے سے کہہ دو کہ اگر صوفیوں والا بھیس اپنایا ہے تو کام بھی صوفیوں والے کرے، اگر بھیس اس نے علماء والا پہنا ہے جبہ کبہ پہنا ہے تو پھر کام بھی علماء والے کرے۔ یہ نہیں کہ جبہ پہن لیا اور بعد میں کھڑا ہو کے صحابہ پہ لان تان کرے، جبہ پہن لیا اور اپنی شہرت کی خاطر یا اپنی پیٹ کی خاطر نبی کے دین کو بیچے، ایسا کام نہ کرے۔ اس کو سمجھا دے اگر شکاری ہے تو شکاری کے روپ میں آئے، اگر صوفی ہے تو پھر صوفی کے روپ میں آئے۔ ہے تو یہ حقائق، لیکن ہمیں بہت بڑا سبق دے کے چلی گئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ جو بندہ لباس پہن لے صوفیوں والا، جبہ کبہ پہن لے، اسے پھر چاہیے کہ شریعت مصطفیٰ کے پہرا بھی دے، پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کے اوپر مکمل پابندی کرے۔ اگر وہ پابندی نہیں کر سکتا تو اس کو اس جبہ پہننے کا کوئی حق نہیں، اگر وہ حرام کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا تو اس کو جبہ پہننے کا کوئی حق نہیں، اگر وہ وقت کے بادشاہ کے خلاف نہیں بول سکتا تو اس کو جبہ پہننے کا کوئی حق نہیں، اگر وہ ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف نہیں بول سکتا تو اس کو جبہ پہننے کا کوئی حق نہیں، اگر وہ ناموس رسالت کا دفاع نہیں کر سکتا تو اس کو جبہ پہننے کا کوئی حق نہیں۔ لہٰذا اگر یہ بندہ کو جبہ پہنتا ہے تو اس کو پھر چاہیے وہ جبے کا حق بھی ادا کرے۔ بالآخر بات کی طرف واپس آتا ہوں، بات کرتے کرتے آگے نکل جائے گی۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے وہ اپنے نبی سے پیار بڑا کرتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا بتاؤ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے جس وقت مسلمانوں کے نبی وضو کرتے ہیں نا، وضو کرنے کے لیے وہ منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو صحابہ کرام جو ہیں وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ نبی کا تھوک مبارک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنا ہاتھ مبارک نیچے کر لیتے ہیں۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں تھوک کو زمین پہ پہنچتے کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک بندہ تھوک کرتا ہے اس کو زمین پہ اوپر پہنچتے کتنا گھنٹے لگتے ہیں؟ چند سیکنڈ کی بات ہے۔ صحابہ کرام چند سیکنڈ کی بھی قضا نہیں کرتے، ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں۔ جن کے ہاتھ کے اوپر لعاب دہن آیا انہوں نے برکت حاصل کی، جن کے ہاتھ کے اوپر لعاب دہن نہ آیا انہوں نے اپنے ساتھی کے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو مس کر کے برکت حاصل کی، برکتیں حاصل کی۔ اب میں نے جتنا پڑھا ہے شاید علماء کی نظروں سے حدیث گزری ہو، اگر گزری ہو تو مجھے بتا دیں۔ میں نے کہیں پہ نہیں پڑھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی لعاب دہن کرنے سے پہلے اعلان کیا ہو کہ صحابہ آ جاؤ میں لعاب دہن کرنے لگا ہوں، میں نے کہیں نہیں پڑھا۔
اگر آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو تو میرے علم میں اضافہ کرے. کریم آقا نے لعاب دہن تھوک مبارک کرنے سے پہلے اعلان نہیں کیا کہ میں تھوک کرنے لگا ہوں آ جاؤ, یا اس طرح کہہ لے کہ اے صحابہ میں برکتیں لٹانے لگا ہوں برکتیں حاصل کرنے کے لیے, کبھی نہیں کہا. تو لیکن کسی حدیث سے یہ بھی نہیں ملتا کہ کریم آقا کا تھوک مبارک کبھی زمین پہ گرا ہو. اگر حدیث یہ نہیں ملتی کہ کریم آقا نے لعاب دہن کرتے وقت اعلان نہیں کیا, تو حدیث یہ بھی نہیں ملتی کہ تھوک مبارک کریم آقا کا صحابہ نے زمین پہ گرنے دیا. اب تھوک زمین پہ گرتے وقت نہیں لگتا, ٹائم نہیں لگتا. اب کسی حدیث سے ثابت بھی نہیں کہ صحابہ نے تھوک مبارک زمین پہ گرنے دیا. تو پھر یہ کس طرح ہو گیا کہ کریم آقا نے تھوک یا صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا؟ میں کہتا ہوں اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام نماز کا انتظار فرماتے تھے, اسی طرح صحابہ نبی کے لعاب کا انتظار فرمایا کرتے تھے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یارو جس صحابہ نے نبی کا تھوک مبارک زمین پہ نہیں گرنے دیا, جن کو سمجھ نہیں آیا اس آواز میں کہہ دوں, میں جس طرح صحابہ نماز کا انتظار کرتے تھے اسی طرح میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے لعاب کا انتظار فرماتے تھے کہ کب سونا تھوک مبارک کرے. یارو جن صحابہ نے نبی پاک کا تھوک مبارک زمین پہ نہیں گرنے دیا, کیا وہ صحابہ کرام نے نبی کے کسی گستاخ کو معاف کیا ہوگا؟ آج لوگ اٹھتے ہیں, اٹھ کے کھڑا ہو کے یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے کریم آقا کی تو اس کو چھوڑ دو, اس کو کچھ نہ کوئی حکومت جانے, حکومت کا کام جانے. یارو مجھے ایک حدیث سے ثابت کر دو کہ نبی پاک کے صحابہ نے نبی کے کسی ایک گستاخ کو معاف کیا ہو. ماورائے عدالت کئی قتل کیے, کئی گستاخوں کے سر اڑائے, کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا, لیکن آج کے اس دور کے اندر نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کبھی غازی ممتاز کو پھانسی پہ چڑھایا جاتا ہے, کبھی اشاقہ نے رسول جب فیض آباد ڈی چوک پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو تب ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. یہ کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ اگر اس وقت انگریزوں کے دور میں یہ سارے کام ہوتے تھے تو پھر پاکستان بنانے کا مطلب کیا تھا؟ اگر یہ سارا کچھ ہی کرنا تھا تو پھر پاکستان کے لیے اتنی قربانیاں دینے کا مقصد کیا تھا؟ انگریز جو سکھ لوگ تھے آج ہم بڑا جاتے ہیں گرو نانک. یہ بھی میں علماء سے گزارش کروں گا کہ کم از کم عوام کے اوپر اس کے اوپر قبلہ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر مسئلہ جاری بتائیں لوگوں کو کہ ایک سکھ کی زیارت کرنے کے لیے جانا جائز ہے یا ناجائز ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں سے جانے سے منع فرمایا, وجہ کیا تھی؟ اس وقت قبریں مشرکین کی تھیں. پھر کریم آقا نے فرمایا اب تمہارے اپنے لوگ دفن ہیں, ان کی میتیں ہیں, تم قبروں پہ جایا کرو. جب کریم آقا نے فرمایا کہ مشرکوں کی قبر پہ نہ جاؤ, تو آج کا جو مسلمان کارڈ پہن کے گرو نانک جاتا ہے یا کرتارپور جاتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہ شرم نہیں آتی اسے؟ جو سکھ لوگ ہیں, پاکستان جس وقت بنا تھا مسلمانوں کی بیٹیوں کو اٹھا کر لے گئے, آج تک وہ بیٹیاں ان کے بچوں کو جنم دے رہی ہیں, پیدا کر رہی ہیں, ان کے بچوں کی مائیں بن رہی ہیں. اور آج ہمارا مسلمان اٹھتا ہے, اٹھ کے جا کے کارڈ پہن کے کرتارپور میں حاضری دے رہا ہے. لعنت ہے ان کی سوچ پر, جو وہاں پہ جانے والے ان پر بھی کچھ خدا کا خوف کریں, اتنی جلدی اپنے آباء و اجداد کو بھولا نہ کریں. لیکن ہم لوگ ہے کیا, ہم اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو بھلا دیتے ہیں. ہم پہلے بڑا نام لیا, ہم نے ممتاز قادری بڑا نام لیا, لیکن اب کس جلسے میں ممتاز قادری کا نام لیتے ہیں؟ چیدہ چند جلسے جس میں ہم ممتاز قادری کا نام لیتے ہیں. ہم ان کا نام بھی نہیں لیتے کیونکہ ہم بڑے وہ جو ہیں نمک حرام لوگ ہیں, ہم احسان فراموش لوگ ہیں, ہم لوگوں کے اپنے بڑوں کا احسان نہیں یاد رکھتے. یہاں پہ بھی ایک حکایت یاد ہے, سناتا چلو. فرماتے ہیں کہ ایک نشئی تھا, وہ ہسپتال میں تھا, مرنے والا تھا, اور اس کے ساتھ ایک دوسرا مریض تھا, اس کو آنکھیں چاہیے تھیں. تو ڈاکٹر نے اس نشئی سے کہا, اس نے کہا یار تو نے تو مر جانا ہے,
اس طرح کر کے یہ اپنی آنکھیں اس دوسرے بندے کو دے دے. اب نشئی بھی جو تھا نا وہ بڑا رحم دل تھا, اس کے کوٹ کے اندر بھی ایک سوراخ تھا. جو نشئی تھا اس کے کوٹ میں ایک سوراخ موجود تھا. سمجھنے والے سمجھ چکے. انہوں نے کہا کہ تو نے تو مر جانا ہے, اس طرح کر کے یہ آنکھیں اس کو ڈونیٹ کر دے, اس کو دے دے. اس نے کہا کہ میں اس کو آنکھیں تو دے دیتا ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحب جس کو میری آنکھیں دینی ہے نا, اس کو اتنا ضرور بتا دینا کہ یہ میری آنکھیں کھلتی 2 کش لگانے کے بعد ہے. میری آنکھیں کھلتی 2 کش لگانے کے بعد, اس سے پہلے میری آنکھیں نہیں کھلتی. آج جب بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ پر جب بھی مظالم ہوئے, سارے علماء اکٹھے ہوئے کہ ہم اکٹھے ہیں. جب ظلم ہوتا ہے اس وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو بعد میں اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ بعد میں کہاں پہ جاتے ہیں؟ جس وقت سانحہ پشاور ہوا, فوجیوں کے بچے شہید ہوئے, سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. ٹیکا لگا نا, ایک کش لگا لی, آنکھیں کھل گئیں. بعد میں فیض آباد میں گولیاں چلی, کش لگا, آنکھیں کھل گئیں. پھر بعد میں جتنے بھی دھرنے ہوئے, کش لگتا گیا, آنکھیں کھلتی گئی, پھر بند کرتے گئے. یہ کش لگانا چھوڑے, کش لگانے کے بغیر اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. وہ اعلیٰ حضرت بھی کیا خوب فرماتے ہیں کہ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, جاگنے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. آج ہم اس علمیے پہ پہنچ چکے ہیں. آج صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جتنے بھی احباب ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کم از کم اتنی وفا کر کے جائیں کہ جب قبر میں جائیں تو کریم آقا کو پہچان سکیں. کم از کم کریم آقا یہ کہے کہ یہ میرا غلام آیا ہے. کم از کم اتنی وفا کر کے جائیں. آج کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں, آج ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. آج ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم بڑے مجاہد لوگ ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن کبھی اپنے نفس کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے. کبھی ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا چیز ہیں. اندر غلاظت ہو تو باہر چہرے پہ نور نہیں آتا, اور کسی کا نور دیکھ کر اس کا سچا ہونے کا یقین بھی نہ کیا کریں. وہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے جتنی خوراک یہ آج کل کے پیر کھاتے ہیں نا, اتنی خوراک اگر کٹے کو دیں تو اس کے چہرے پہ بھی نور آ جاتا ہے, جس طرح کی خوراک یہ کھاتے ہیں. لہٰذا ایک ہی بات ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. جو بندہ بھی اپنی دنیا کے اوپر کامیاب ہونا چاہتا ہے, دنیا اور آخرت کے اندر, ایک ہی چیز ہے کہ وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے ساتھ جڑ جائے. دیہات کا ماحول ہے, سب کے گھر کے اندر وہ چکی موجود ہوگی. چکی کے اندر ایک کلی موجود ہوتی ہے. آج شاید کسی کے گھر میں نہ ہو, ہم نے وہ بچپن میں دیکھی ہوئی ہے کہ ایک کلی موجود ہوتی ہے چکی کے اندر. ماں جی چکی کے اندر دانے ڈالتی ہیں, وہ چکی چلاتی ہیں, سارے دانے پس جاتے ہیں, لیکن جو دانے اس کلی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ دانے پستے نہیں, وہ دانے پستے نہیں. لہٰذا آج بھی اگر کوئی بندہ پسنے سے بچنا چاہتا ہے تو وہ دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما دے گا. صرف مقصد ایک کہ کریم آقا کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. لہٰذا جتنے بھی احباب ہیں, آج کی محفل کا یہی پیغام ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں. جلسہ عظمت والدین مصطفیٰ ہے, کریم آقا کے والدین مومن ہیں. اگر کریم آقا کے والدین مومن نہیں تو کائنات کے اوپر کوئی مومن نام کا بندہ ہے ہی نہیں, کسی کے اندر ایمان موجود نہیں. دوسرا ہمارا موضوع تھا آج کا جلسہ عظمت والدین مصطفیٰ و جشن غوث الورا. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں ہم بڑی سنتے ہیں, ان کی آج ہمیں سیرت اپنانے کی ضرورت ہے. آج ہم ان کی سیرت نہیں اپناتے, اس لیے ہمارے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بے نمازی ہو اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کرو. کیا 11ویں کھانے والے اس بات کے اوپر عمل کریں گے؟ میں ہاتھ نہیں کھڑا کروانا چاہتا, ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے, لیکن غوث اعظم کا فرمان یہ ہے. اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے کتا جا رہا ہو, دوسری طرف سے بے نمازی جا رہا ہو. فرمایا تم کتے کی طرف ہو کے گزر جانا, بے نمازی کی طرف ہو کے نہ گزرنا. پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کتے کی وجہ سے جو تمہیں نجاست لگے گی وہ پانی کے دھونے کے ساتھ صاف ہو جائے گی, لیکن جو بے نمازی کی نحوست تمہارے اوپر پڑے گی اس کو 7 سمندروں کا پانی بھی آ جائے تو ختم نہیں کر سکتا. تو غوث اعظم کی اس تعلیم کے اوپر عمل کب کرنا ہے؟ مرنے کے بعد. غوث اعظم کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. اگر آج ہم در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں, اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ دیا ہے. چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی.
आका देख हमारी आंख मचौली, अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दरसे अखुवत, आका हमसे भूल हुई, दुनिया के ठुकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं, खोल दो अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। लिहाजा